सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुसलमान भाइयों को नए साल की आमद और उस आमद के साथ ही नेक तमन्नाएँ, अमन और इमाम हसन, हुसैन, अली और घराना मोहम्मद जो है उनके औसाफ से कुछ हासिल करने की दुआओं के साथ आपके सामने डॉक्टर रियाज शाहिद हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, बहन भाइयों, हमारा चैनल सेहत ज़िंदगी सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। साथ ही आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि हमने आपके लिए एक मालूमाती, एक अछूता प्रोग्राम शुरू किया है सब टीवी के नाम से, कि जिसमें आपको हम माशरती मसाइल, अखलाकी मसाइल, अपने कौम और पाकिस्तान की जो है तरक्की और तरोीज के लिए कुछ टिप्स देते हैं। साथ ही दुनिया में होने वाले अजीब और गरीब वाक़यात की जो है उसकी वीडियोस भी आपके सामने पेश करते हैं, जो कि बहुत मालूमाती हैं और बहुत मेहनत से तैयार की जाती हैं। तो बराए मेहरबानी सब टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को टैप कीजिएगा। आज का मौजू एक सवाल जो हमें हमारी एक बहन ने भेजा है, बड़ा जो है हमसे रिक्वेस्ट की है कि भाई वो बच्चे की मिर्गी की वजह से बहुत परेशान है और उनकी फैमिली में चूँकि ये कज़न मैरिजेस ज़्यादा हैं तो बच्चों में एपिलेप्सी भी है, लेकिन वो इसलिए परेशान है कि तमाम लोग इन इलामात को, इन अमराज को छुपाते हैं, फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिलखुसूस एपिलेप्सी में लड़कियों के लिए, नौजवान लड़के लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, शादीशुदा औरतों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत एहतियात है। तो उन्होंने हमसे ये सवाल किया है कि हम बच्चों की एपिलेप्सी के बारे में बात करें। और एक सवाल उन्होंने ये भी किया कि आप एपिलेप्सी जिसे कहते हो तो कई दफ़ा सीज़र कहते हो, तो ये झटके की जो अमल होता है, जो कि दौरा होता है, वो क्या होता है और एपिलेप्सी आप किसे कहते हो। तो मेरी बहन, आपके लिए जवाब हाज़िर है। पहले तो ये है कि आप हमारे 3 प्रोग्राम जो है एपिलेप्सी और मिर्गी के ऊपर जो है सेहत ज़िंदगी चैनल पे हुए हैं, उनको आप ज़रूर देखिए, तसल्ली से देखिए, पूरा देखिए। और उसके देखने के बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो फिर जो है आप दोबारा जो है हमें लिख भेजिए। कम से कम 10% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको एपिलेप्सी के मामूली अटैक होते रहते हैं। मैंने कहा 10%, और 10% ये वो बच्चे होते हैं जो कि एपिलेप्सी के होते हैं, ये जनरल पॉपुलेशन के नहीं हैं। यानी अगर मैं मिर्गी के 100 बंदों को, मर्द, औरतों, बच्चों को इकट्ठा ले लूँ तो उसमें से 10 बच्चे या हो सकता है कि 12-15 हों जिनको एपिलेप्सी यानी दौरे पड़ते होंगे मिर्गी के। वो बड़े दौरे नहीं होंगे और वो कभी जल्दी, कभी देर से, कभी मामूली, कभी आधा मिनट, कभी 1 मिनट के होंगे। माँ बाप को पता होता है कि भाई ये हमारे ख़ानदान में है और ये छोटे बच्चों को 3 माह से लेके 3 साल तक रहते हैं और कई दफ़ा जो है यानी बलूगत तक भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे और एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो वो ये जानना चाहती हैं कि भाई इस एपिलेप्सी को आप क्या कहेंगे। देखिए बहन, हम आपको ये प्रोग्राम जब करते हैं तो बिल्कुल ये आपकी मालूमात के लिए होता है, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, लिटरेचर या स्पीच और ए लेक्चर, वो लेक्चर जो कि आपकी आगाही के लिए होता है। दूसरा, इसका बड़ा मकसद है आपको बताना, परहेज़ करना, इस बीमारी में किस तरह आपने बच्चों को देखना है, लड़कियों को देखना है, बीवियों को देखना है, उम्र रसीदा औरतों को देखना है, मर्दों को देखना है, एल्डरली लोग जिनको एपिलेप्सी है उनको देखना है। लेकिन चूँकि माएँ जो हैं वो जज्बाती तौर पे बच्चों से बहुत अटैच होती हैं, बहुत उन्हें बच्चों से प्यार होता है, जो कि नेचुरल भी है और हकीकत भी है। तो वो ये बहुत फील करते हैं कि देखिए उनका बच्चा एक गोद में है तो उसको हर दूसरे तीसरे दिन कोई छोटा मोटा फिट पड़ जाता है। देखिए, इस फिट्स की बहुत सी कोशिश की गई जानने की कि असल वजह क्या है, तो अभी तक तहकीकाती इदारे ये छोटी एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, स्मॉल एपिलेप्सी कह लें,
اس کو آج کل ایک ڈاکٹر نے نام بھی دیا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسے ہم کہتے ہیں کہ BRE، بینائن رولینڈک ایپیلیپسی۔ یہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ایسوسیٹ جو ہیں گزشتہ 15 سال سے اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بینائن رولینڈک ایپیلیپسی۔ اس کو پہلے ہم کہتے ہوتے تھے فوکل ایپیلیپسی۔ اب ایپیلیپسی کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کے جو ٹیسٹ ہے بنیادی طور پہ وہ ہے MRI کرنا، CT اسکین کر لینا، اور EEG کرنا، الیکٹرو انسیفیلوگرام۔ یہ بالکل ECG کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ دماغ میں جو ہے آپ کے ایپیلیپسی کے اسپائک کو دیکھتا ہے اور ان ویوز کو دیکھتا ہے کہ جس سے یہ ڈائگنوسس ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بہت زیادہ تخریب والے الیکٹرک کرنٹس ہیں، تو وہ جو ہیں گاہے بگاہے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب BRE، بینائن رولینڈک ایپیلیپسی جو ہے، اس کو ہم فوکل ایپیلیپسی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عموماً طور پہ ٹیمپورل لوب کی انوالومنٹ ہوتی ہے، جو کہ دماغ کا ہمارے کنپٹی کے جو اوپر کا حصہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے یہ جو ہے الیکٹرک کرنٹس جو ہیں، ہمارے جو نروز ہوتی ہیں، اس میں جو ہے ایک بہت قسم کا جسے کہتے ہیں کہ الیکٹریکل اسپائک ہوتا ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا برین جو ہے تمام کا تمام نرس پہ کام کرتا ہے، اس میں بے تحاشا جو ہے مائکرو جو ہے منی وولٹس جو ہوتے ہیں، یہ بجلی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے مختلف قسم کی انزائمز اور نمکیات کے جو ہے اندر اور باہر ہونے کی وجہ سے جو یہ اسپائکس بنتی ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، ہمارے جذبات کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ لیکن جتنی بھی ہماری حص ہوتی ہے، جو ہمارے برین کے فنکشنز ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارے برین کے فنکشن بہت زیادہ ہیں، بہت کمپلیکس ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ دیکھیں، یہاں پیچوٹری باڈی ہے، یہاں پائنل باڈی ہے، یہاں تھیلمس ہے، ہائپو تھیلمس ہے، پیچوٹری اسٹاک ہے، پھر مختلف جتنی بھی آپ کے قیمتی جو اینڈوکرائنز ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے برین کے اندر ان کے ٹریگرز، ان کے بٹن، ان کی بیٹریاں ادھر موجود ہیں، وہ فنکشن کرتی ہیں، اور پھر وہ اپنے آرڈر جو ہیں مختلف اعضاء تک، بدن تک پہنچاتی ہیں۔ تو اصلی وجہ جو ہے، جیسے موٹی وجہ، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی وجہ سے دماغ کو خون کم پہنچنا، بچپن میں یا بڑی عمر میں کسی بھی دماغ کے کسی خاص حصے میں جو کہ وائٹل ہوتا ہے، وہاں خون کا کم ہونا، رک جانا یا پارشل رک جانا، اور آکسیجن کی کمی۔ دوسری بات ہے کوئی پھوڑا ہو، کوئی ٹیومر ہو، کسی بھی چھوٹا سا کبھی، جس نے آئندہ جا کے بڑا ہونا ہو۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کا بچہ پیدا ہوا اور بچہ جو ہے اس نے صحیح وقت پہ سانس نہیں لیا، وہ دیر سے پیدا ہوا، پیدائش کے عمل میں کوئی کمپلیکیشنز ہو گئیں، یا کوئی انجری ہوئی ماں کو جب کہ بچہ پیٹ میں تھا، یا پیدائش کے وقت ہوا، اس میں پھر ہاسپٹل بھی آ جاتا ہے، نرس کا نیگلیکٹ بھی آ جاتا ہے، ڈاکٹر کا نیگلیکٹ بھی آ جاتا ہے، گھریلو حالات میں اگر مار پیٹ ہوتی ہو تب بھی آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ زیادہ تر جو امبلائکل کارڈ جو جسے کہتے ہیں ناڑ بچے کی، وہ آخری دنوں میں بچے کے گردن کے ارد گرد لپٹ جائے، کیونکہ بچہ موو کرتا رہتا ہے، پہلے وہ ٹرانسفرز ہوتا ہے، پھر سر اس کا نیچے جاتا ہے، آخری 2 مہینوں میں ہاتھ پیر وہ مار رہا ہوتا ہے، تو وہ جو رسی، جو ناڑ جو کہ زندگی کا ایک منبع ہے، سمجھ لیں کہ ماں ایک ڈیم ہے، اور ڈیم سے جو پانی جو ہے وہ پھر ان نلکیوں کے ذریعے آتا ہے اور بچے کو جو ہے آکسیجن اور نیوٹرینٹس پہنچاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ نہ کرے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ذرا سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز یہ سمجھتی ہیں، آج کل تمام لوگوں کو ہم اس کے اوپر سبق بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عموماً ہمارے مریض سستی کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کبھی ایک سے پوچھتے ہیں، کبھی دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ ریفرنگ ڈاکٹر جو ہوتا ہے، فیملی فزیشین، چاہے وہ لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر، وہ بر وقت انہیں بھیج دیتے ہیں سینٹر، اور وہ سینٹر جاتے جاتے 3 دن لگا دیتے۔ اسی طرح کسی خاتون کو اگر بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور وہ پری ایکلیمشیا میں چلی گئی ہے، جس کے بعد میں ایکلیمشیا ہوتا ہے اور اس میں دورے پڑتے ہیں، فٹس ہوتے ہیں، ماں کو فٹ پڑ جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں جب ماں کو میجر فٹ پڑے گا تو اس بچے کا جو ہے پیٹ کے اندر کیا حال ہوگا، اس کو بھی آکسیجن کم ملے گی۔ اس طرح ماں کی بیماریوں میں بلڈ پریشر اور شوگر، اگر شوگر یکلخت کم ہو جاتی ہے، بچے کی پیٹ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اور اگر مسلسل شوگر ہائی ہے اور آپ علاج نہیں کرتے ہو تو بات آپریشن تک چلی جائے گی، اور بچے کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ، وہ 5 kg سے اوپر چلا جائے گا۔
اور پھر وہ جو ہے نارمل 9 مہینے میں نہیں پیدا ہوگا، بلکہ عموماً بچے جو ہے 9 مہینوں سے 3-4 دن پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بچہ کہیں 10ویں مہینے میں جا کے پیدا ہوگا۔ تو جو لوگ گاؤں میں ہوتے ہیں، دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، ان کو زیادہ پریشانی ہوتی۔ تو خواتین و حضرات، یہاں ہم اپنے پہلے اس پروگرام کے پہلے حصے کا اختتام کرتے ہیں، جو کہ بچوں کی ایپیلیپسی کے بارے میں ہے، اور آپ جو ہے ٹیون ان رہیے، اور اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہم اگلے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔